بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف اور حمزہ کا ڈفرنس ہم نے اچھے سے ایکسپلور کیا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اچھا، ہوتی ہے کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی جو حروف ہیں نا، وہ سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ حروف تہجی ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں الفابیٹس، اور عربک میں ہم کہتے ہیں حروف الہجا۔ الف سے لے کے یا تک جو ہمارے 28 ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں اختلاف اس بات پر ہے کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے تو وہ جو ہے وہی حمزہ بن جاتا ہے، اور خود اٹسیلف الف خالی ہوتا ہے۔ اس صورت میں وی ہیو 28 لیٹرز، ہمارے پاس 28 لیٹر ہیں۔ اور جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، الف اور حمزہ دونوں الگ الگ ہیں، جو کہ گرامیرینز جو ہیں اس کو الگ الگ کرتے ہیں، اس طرح سے یہ 29 بن جاتے ہیں۔ الف کو الگ حرف مانتے ہیں اور حمزہ کو الگ، اور باقی ہمارا پھر 27 پیچھے بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹل اگر حمزہ اور الف کو الگ الگ لیں گے تو 29 لیٹرز، اور اگر ایک ہی سمجھیں گے تو 28 لیٹرز بنتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جیسے ما ہادا، تو دونوں میں کیا ہے؟ ماں میں اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، دوسری نشانی بڑی پکی ہو گئی کہ یہ الف ہی ہے، اور ہادا میں بھی الف سے پہلے زبر ہی ہے۔ دوسری بڑی بات اس کے بارے میں یہ ہے، بلکہ تیسری کہہ لیں، ایک تو یہ ہو گیا نا خالی، دوسرا یہ کہ اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ الف جو ہے وہ لفظ کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتا یا آتی، کیونکہ ہم عادت پڑی ہوئی ہے الف کو اردو میں مذکر کہنے کی، تو کوئی حرج نہیں اگر ہم اسے ویسے بھی پڑھ لیں۔ تو یہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، اور کبھی بھی یہ لفظ کے شروع میں نہیں آتا۔ اگر شروع میں ہوگا تو پھر حرکت لگے گی، پھر تو الف نہ رہا نا۔ پھر اس کے اوپر یہ والی حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ زبر زیر پیش، اور حمزہ بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے اس کے اوپر خود، اس کو شیر بنا کے، اور یہ آپ کے سامنے جزم کی طرح۔ تو جب الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اب جو شروع میں ہے انسان، تو شروع میں جو ہے وہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زیر لگی ہوئی ہے، اور آخر میں جو ہے نون سے پہلے الف جو ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیٹر، وہ خالی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ شروع میں نہیں لگا ہوا، تو ہمارے سارے سائنس کمپلیٹ ہو گئی الف اور پہلا حمزہ۔ اب آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہیں، حرکات، ایوری تھنگ، اور یہ جو ہے آپ کا حمزہ ہے، اور دس ون از الف۔ اب میجر پوائنٹ یا کے حوالے سے، اکثر یا جب آتی ہے تو سب کو سمجھ نہیں آتی یا کو الف مکسورہ کی طرح پروناؤنس کریں، یا پھر فی میں جو یا آتی ہے اس طرح سے پروناؤنس کریں۔ تو یا اور الف مکسورہ، یعنی چھوٹی الف اسے کہتے ہیں، الف مکسورہ کو، کیونکہ لینتھن کرنے کا کام نہیں آتا، بس یہ آخر میں ایسے لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے درمیان ڈفرنس کیا ہے۔ یا جو ہے نقطوں والی، عربی کی کتابوں میں یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، لیکن قرآن میں نقطوں کے بغیر آتی ہیں۔ یہ کسی لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں آ سکتی ہیں، یہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایگزامپلس بھی آپ کو مل رہی ہیں۔ عام طور پر اس سے پہلے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم یہ کرتے ہیں نا، ربی، اور آپ کے سامنے ہم فی بھی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے عام طور پہ اس سے پہلے زیر ہوتی ہے، بٹ دس از ناٹ اے 100% کرائٹیریا۔ عموماً ایگزامپلس ہمیں زیادہ ایسی ملتی ہیں، جیسے ابھی فی بھی ہے تو اس سے پہلے زیر ہے اور یہ خود نقطوں والی ہے۔ ایسے ہی ربی میں بھی یہ با کے نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ربی یہ کمپیوٹرائز ایسے لکھی جاتی ہے، لیکن تشدید کے نیچے جو حرکت لگی ہوتی ہے اسے زیر قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ربی۔ اور یہ اپنے دین میں دیکھ لیں، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن یوم بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ میجر ایگزامپل ایسی آتی ہیں، لیکن ایسی بھی آ جاتی ہے کہ یا جو ہے وہ کہاں آتی ہے؟ سٹارٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک۔ اب یہ جب سٹارٹ میں آ رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یومن، صحیح۔ اب یوم کر دیا، اگر ال لگائے تو الیوم بن جائے گا۔ اب یہ سٹارٹنگ میں آ رہی ہے یوم، اس کے اوپر خود کے اوپر زبر ہے، تو وہ آپ کو پتا ہے واو ساکن ہے، تو اسی طرح سے جو ہے یہ لین کا رول بھی بن رہا ہے تجوید کے حوالے سے، لیکن خیر وہ ہمارا اس وقت اس چیز کے ٹاپک کا جو ہے نا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے، پھر اس پوائنٹ کو ہم نہیں لاتے، بس یہاں یہ لا رہے ہیں کہ یا شروع میں آئے گی تو آپ کے سامنے یومن مطلب دن، اور یا درمیان میں آئے گی دین، تو دین اسلام ہماری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین مکمل کر دیا گیا وہ دین کر لیں، یا پھر دین بدلے کا دن بھی کہلاتا ہے۔ اور اگر اسی دین کو ہم دین لکھیں گے
تو وہ آیت بین قرآن کی سب سے لمبی سب سے بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو لین دین کے معاملات پہ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں میں سے۔ تو اگر یہ دیکھیں اتنا فرق پڑ جاتا ہے، دین ہے تو دین اسلام سمجھ لیں، کنسیڈر کر لیں، دین کو بدلے کا دن بھی بولا جاتا ہے۔ ربی میرا رب، اب با جو ہے اس کے نیچے زیر لگی ہے اور یا آخری لیٹر ہے، تو یہاں آپ کو نا فی البدایہ، فی الوسط و فی النہایہ، مطلب شروع، درمیان اور آخر کی یا کے ایگزامپل دے دیں گی، نارمل پلین سمپل یا کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب الف مقصورہ پہ آتے ہیں، کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جی اس کو بھی ہم تا مربوطہ والے رول کے ساتھ ایزی بنائیں گے۔ جو الف مقصورہ یا ہے اس سے پہلے زبر آتی ہے، یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی آتی ہے، جیسے کہ اغنا، اور ابھی آپ کے سامنے ہم نے ایگزامپلس کی ہیں جیسے بشرا، کبرا، صغرا، ٹھیک ہے، ذکرا، اور اس کے علاوہ ہم نے سکارا یہ بھی کی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو بھی ابھی ایگزامپل دیکھی آپ نے دیکھا الف مقصورہ کہاں آ رہی تھی؟ آخر میں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا دیکھیں، یا سے پہلے زبر آتی ہے اور یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی آتی ہے، یہ انڈو پاک مصحف میں اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ کلمہ سے ریپیٹ کر کے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کلمہ ورڈ ہے، حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ قاف لام میم آپ کے سامنے ہے، جب آپ اس پہ حرکتیں لگائیں گی تو آپ زیادہ کانفیڈینسلی پڑھ سکیں گی اس کو کانفیڈنس کے ساتھ کہ قلم، ٹھیک ہے، یہ میننگ فل ہو جائے گا۔ اسی کو اگر ارینجمنٹ بھی بدل دیں تو کیا بن جائے گا؟ لقم، بے معنی۔ ایک میں نے اگزامپل آپ کو تب لاسٹ ٹائم دی تھی روٹی ووٹی کھانا بنا کی، ٹھیک ہے، اب اس ایگزامپل پہ اگر ہمارے پاس ایک گیون لیٹرز ہیں پراپر صحیح الائن ارینجمنٹ کے ساتھ اور اس کے اوپر حرکات لگا کے ایک میننگ فل ورڈ بن جائے گا، میننگ فل جو ہے کلمہ بن جائے گا، اگر اس کی ترتیب بدل دیں، حرکتیں لگا بھی دیں، تب بھی وہ ہمارا ایک میننگ فل ورڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قلم کا مطلب ہوتا ہے پین، ایک قلم یا قلم، اور لقام کچھ نہیں ہے، بے معنی ہے، کراس کیا آگے بڑھے اس پہ آئے، ٹھیک ہے۔ قلم میں نیچے دیے گئے الفاظ با معنی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بس مجھے بتائیے گا راجل کا کیا مطلب ہے؟ مرد، ٹھیک ہے، مرد یا ایک مرد۔ جی بتائیے گا آپ مجھے شبانہ جی، جنت ان کا معنی کیا؟ جی میم، اس کا مطلب جنت بھی ہے اور باغ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ماریا جی مسلم ان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان۔ مسلمان، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ماریا میں بنا دوں مسلمانی، کیا معنی بنے گا؟ دو دو مسلمان۔ ویری گڈ۔ اگر کہوں مسلمون؟ دو سے زیادہ مسلمان۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ فوزیہ جی جنت ان سے مثنیٰ بنانے کے لیے کیا پروسیس یوز کرنا ہے مجھے؟ میم جنت آنے کا آئے گا صحیح۔ اضافہ۔ اچھا اور اگر رجل کو معرفہ بنانا چاہوں ال کے ساتھ تو کیا تبدیلی آئے گی؟ الرجل۔ الرجل، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا ردا، ایک قلم کی کیا عربی ہوگی؟ میم قلم، اچھا اس کا مثنیٰ بھی بنا دے، شاباش۔ قلمانی، قلمینی، قلمینی۔ بارک اللہ فیک۔ اس کی جمع سالم بنے گی یا مکسر؟ میم اس کی جمع مکسر بنے گی۔ بنائیں گی، آتی ہیں؟ قلم اقلام۔ اقلام، احسن۔ اچھا ایک با کی عربی میم جنتن، اور مثنیٰ؟ جنتانی، جنتینی، جنتینی۔ اور اگر میں آپ سے کہوں جمع مؤنث سالم بنائیے تو یہ الف، یہ گوتا کھلے گی، الف لگے گی آخر میں تا، جیسے جنتات، مسلماتن میں ایسے بنا دیں۔ جی جناتن، جناتن، جنات، جی تین اور جناتن۔ ٹھیک ہے۔ اور مسلم ان سے پوری گردان کوئی ایک سنا دے، شاباش۔ میم اس کا پہلے تسنیہ مسلمانی، مسلمینی، مسلمین۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، آگے مثنیٰ کہیں گے اسے۔ جی مونس کے لیے مسلمتن سے مسلمہ، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ آگے جمع کے لیے مسلمون، مسلمین، مسلمین، اور جمع سالم مونس کے لیے مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، صحیح۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں اسم پہ، ٹھیک ہے، نام وہی جو ہمارا چل رہا ہے، کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کمپلیٹ آپ کے سامنے ڈیفینیشن ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے ہے زید، زید آ گیا، فیل کا مطلب ایک ہاتھی، ذکر ہم نے آج آخر میں الف مقصورہ لگا کر ذکر بھی کیا،
ٹھیک ہے. ذکر یاد دہانی، کتاب ایک کتاب، بلد ایک شہر، تعلیم سیکھنا یا سکھانا دونوں کے نیم میں یوز ہوتا ہے. اب یہ کسی شخص کا نام ہے تو زید آ گیا سپورٹ، جگہ کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں مکہ تو، صفت کا نام ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں مسلم جیسے ہم نے پیچھے کیا، یا منافقون کر دیتے ہیں اور اس کا مونس منافقات. کام کا نام ہے تو یہ دیکھیں تعلیم آ گیا، اور پچھلے ایگزامپلس میں ہم نے انفاق کیا تھا. انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. ٹھیک ہو گیا. نصر کا یا نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا وغیرہ. اب اسم کی پہچان، اسم کی عام جو پہچان ہے کامن، عام طور پر تنوین ہوتی ہے اس کے آخر میں، یا ال ہوتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے، آخر میں تنوین ہے جیسے کتابن. اور میں نے آپ سے کہا تھا جب کتابن بنے گا، ابھی یہ آپ کا پوائنٹ رہتا ہے، لیکن کتابن جب بنے گا تو پھر اس کے ساتھ آخر میں 2 زبر لگانے کے بعد الف بھی آئے گا. ادروائز یہ آپ کا اس طرح سے اس کو 2 زبر کے ساتھ لکھنا ادھورا ہے جب تک آپ کتابن لکھتے ہوئے آخر میں الف بھی ایڈ نہ کریں. تو یہ پوائنٹ انشاءاللہ ہمارے اگلے ٹاپک میں آ جائے گا جب ہم نے اعراب کرنا ہے. ابھی فی الحال میں نے آپ کو اتنا ہی بتایا، اس سے مزید یہاں ڈیٹیل نہیں لیں گے. کتابن اس طرح سے لکھا جائے گا، کتابن اگر 2 زبر لگے گی با پہ تو اس طرح سے لکھا جائے گا، پیٹرن آپ کے سامنے ہے. اور اگر آخر میں 2 زیر لگانی ہے، اس کی تنوین لگانی ہے، تو کتابن ایسے لکھا جائے گا. اب اگر ہم ال لگائیں گے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ آخری والی ساری حرکتیں ایک ایک رہ جائیں گی. الکتابو، الکتابہ، الکتابی. کتابن سے الکتاب، کتابن سے الکتاب، اور کتابن سے الکتابی. اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آخر میں تو تنوین لگی ہے، جبکہ جب یہ معرفہ بنا ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے بیسیکلی لام لائے ہم، جس کو ہم لام تعریف کہتے ہیں. اور یہ جو ال کے ساتھ حمزہ آتی ہے، کیونکہ لام سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جا رہا، تو ہمیں حمزہ کی ضرورت ہے. اور یہ حمزہ وصلی کہلاتی ہے، یا حمزۃ الوصل کہیں گے، یا حمزہ وصلی کہیں گے، اور لام کو لام تعریف کہیں گے. یہ ہمارے معرفہ بنانے کے پروسیس میں یوز ہوتا ہے. جب ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں، کتاب سے الکتاب، تو جو ال ہے اس کو ایکسپلین کر کے بتا رہی ہوں کہ ال میں ہم جو الف سا دکھائی دے رہا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، اور یہ عموماً زبر لگا کے ہی پڑھی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ الکتابو ہے تو سورۃ الفاتحہ میں الحمد ہے، الرحیم ہے، الرحمن ہے. ٹھیک ہے، الصراط ہے، المستقیم ہے. سب پہ آپ نے حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھا ہے. اور ان ساری مثالوں میں جو الف یا حمزہ استعمال ہوئی ہے، کیونکہ حمزہ ہے حرکت لگا کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ حمزہ وصلی ہے، اور لام تعریف ہے، اور معرفہ بنانے کے پروسیس میں یوز ہوا ہے. الکتابو، الکتابہ، الکتابی. یہ پوائنٹ ہو گیا آپ کا. یہ دیکھ لیں، جب تنوین ہے تو تنوین اس طرح سے آئی ہے، اور جب ال لگا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک حرکت آ کر سے گر گئی ہے. کیونکہ تنوین اور ال کسی بھی لفظ میں اکٹھے نہیں آ سکتے. ان کی لڑائی ہے آپس میں، یہ اکٹھے نہیں آ سکتے. دس از اے نوٹ، کیپ ان یور مائنڈ. اور اگر کہیں آتے بھی ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ لفظ ایسا ہے. لسان زبان ہے ہماری، جس کی جمع ہے نا وہ ہے السنتن. وہ بائی ڈیفالٹ لفظ ایسا ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جی، یہ جو آخر میں یہ لفظ ایسا ہے کہ کیسے کہتے ہیں، آخر میں تنوین بھی لگی ہے، شروع میں ال بھی لگا، وہ لفظ ہی ایسا ہے. یہ نہیں ہے کہ ال ہے اور ساتھ میں آخر میں تنوین آئی ہے. زبان کی جو جمع ہے، جمع مکسر ہوتی ہے. لسان واحد ہے، السنتن اس کی جمع ہے، اور اس میں شروع میں ال بھی ہے اور آخر میں تنوین بھی. وہ لفظ ہی بائی ڈیفالٹ بائی نیچر ایسا ہے. ٹھیک ہے، صرف اس میں نے ابھی تک دیکھی ہے، اور کہیں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا پیٹرن کا لفظ کوئی مجھے ملا ہو. تو تنوین اور ال کسی بھی لفظ میں اکٹھے نہیں آ سکتے. سو دس از دا ریزن جس کی وجہ سے جب ہم اسے معرفہ بناتے ہیں تو آخر میں حرکت ایک رہ جاتی ہے. کتابن سے الکتابو بنا، کتابن سے الکتابہ، اور کتابن سے الکتابی بن گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں، الکتابن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا، غلط ہے، کراس لگا دیا گیا. یہ صحیح ہے، الکتاب. پھر اب ڈفرنس پیچھے اس میں کیا آیا، ڈفرنس کو دیکھیں. فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم یا زمانہ. جیسے ماضی ہے، نصرا، اس نے مدد کی.
مضارع ہے ینصرو، اس میں 3 طرح کے ترجمے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کرتا ہے کی سینس لیں گی جو کہ آپ کے سامنے لکھا ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ بن جائے گا. کر رہا ہے تو پریزنٹ کنٹینیوس بن جائے گا، اور کرے گا ہے تو فیوچر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو مضارع کی ہمارے 3 طرح کے ترجمے ہمارے پاس الحمدللہ پاسبل ہیں، اور یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں تو آسان ہو جاتی ہیں چیزیں بہت. ٹھیک ہے. ماضی میں ہم نے کیا کیا؟ ناصرا، اس نے مدد کی. اسی کو چینج کر کے جب ہم مضارع میں لے کے جا رہے ہیں تو ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، تینوں اپلیکیبل ہیں. مستقبل کی اگر بات کی جائے سوف ینصرو، وہ مدد کرے گا. تو اس میں سوف جب لگ جاتا ہے نا اس کو میں مزید آگے ایکسپلین کروں گی، ابھی آئے گا اس کے بعد سلائیڈ آئے گی. سوف ینصرو جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کام فیوچر میں ہونے والا ہے. اب وہ فیوچر میں فوراً کوئکلی ہو جائے گا یا تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا. جیسے میں ابھی کہوں کہ میں مکہ جانے والی ہوں سپوز، اگر میں 5 منٹ بعد نکل رہی ہوں تو سینسرو بن جائے گا. اور اگر میں 5 منٹ بعد نہیں، کوئی 5 گھنٹے یا 5 دن بعد نکلوں گی، یا اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے، اتنی جلدی نہیں ہے میرا ایکشن لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہے، تو پھر میں اسے سوف ینصرو یوز کروں گی. تو مانا ادھر تو وہی رہے گا لیکن مجھے پتا ہوگا سین اور سوفا کا ڈفرنس کیا ہے. ابھی میں آگے مزید ایکسپلین کرتی ہوں. وہ مدد کرے گا، تو یہ بھی مستقبل کے لیے آپ کا جوز ہوا، اور باقی میں نے آپ کو اس میں بھی ترجمے اپلائی کروا دیے. اب فعل کی پہچان کی ٹپس ہیں. اب ظاہری سی بات ہے ہم ایک دن میں تو ایگزام گرامر کمپلیٹ نہیں کر سکتے، یہ ٹائم لے گی. اب ہمارے پاس سرٹن نشانیاں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ال کا ہونا اسم کی نشانی، آخر میں تنوین کا ہونا اسم کی نشانی ہے سپوز. تو اب فعل کی نشانیاں ہیں ہمارے پاس جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. فعل کو عام طور پر درجہ طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے، قد اور لقد کے ذریعے. قد آتا ہی عموماً وہاں ہے جس کے بعد فعل آ رہا ہو، لقد بھی وہیں آتا ہے. قد افلح المؤمنون، اب آپ کے پاس قد جو ہے وہ حرف تحقیق آ گیا. ٹھیک ہے. افلح جو ہے فعل آ گیا. المؤمنون، مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں المؤمنون کون سی کیٹیگری میں جا کے فال کرتا؟ میم جمع میں، جمع کے پورا نام لیں، کون سی جمع؟ میم جمع سالم. جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا کیسے یہ معرفہ ہے چونکہ تو المؤمنو سے ہماری چین سٹارٹ ہوئی تھی، المؤمنو. ٹھیک ہے. المؤمنان، المؤمنین، المؤمنین، اور جمع پہ آئے تھے المؤمنون، المؤمنین، المؤمنین. تو یہ آپ کے پاس یہ حرف آ گیا، یہ فعل آ گیا، اور یہ اسم آ گیا. اور جب ہم اسے اکٹھا کریں گے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی یا کامیابی حاصل کر لی. یہ اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اتنی خوبصورت ہمیں آیت ملتی ہے، لقد، البتہ تحقیق، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے. اب بتائیں مجھے اسوۃ اور حسنۃ میں کیا نشانی ہے ہمارے پاس جی؟ یہ جو ہے اسم گولتا ہے اس میں، گولتا بھی ہے اور آخر میں تنوین بھی ہے. تنوین. ٹھیک ہے. اچھا جب کا کے کی کا کمبینیشن آتا ہے نا تو پھر 2 اسما جڑ جاتے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول. فی ہم نے کہا جو یا ہے نا، یا عموماً اس سے پہلے زیری آ رہی ہوتی ہے تو فی میں کا معنی دے گی، لاکم تمہارے اندر یا تمہارے لیے. ٹھیک ہے. کانا تھے کا معنی دے گا. اب مجھے بتائیں کانا میں الف ہے کہ حمزہ؟ الف میم. اور اسوۃ میں الف ہے کہ حمزہ؟ حمزہ. 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 افلاح میں الف ہے کہ حمزہ؟ حمزہ. اور المؤمنون میں مجھے سوچ کے بتائیے گا کیا ہے؟ المؤمنون میں نے ابھی 2 پوائنٹس کلیئر کیے، لام اور حمزہ. بتائیں. حمزہ حمزہ بصری. یس، اور لام، اور لام مور لام لام تعریف. اور اوور آل قاعدہ کیا بنا؟ معرف باللام، جب کے حمزہ کو حمزہ رکھ لیں، لام کو لام تعریف کہیں. احسنت، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکن. اب آ جائیں اس پہ دیکھیں سین اور صوفہ کا ڈفرنس. اچھا سین اور صوفہ کا ڈفرنس کو دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ بھی چیز دماغ میں رکھیں، سین چھوٹا سا ہے، صوفہ تھوڑا بڑا لفظ یا حرف ہے، جو بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے. سین اور صوفہ کے ذریعے کیسے؟ مستقبل قریب کی بات ہے، ابھی میں نے کر لینی ہے سپوز، اس طرح کا اسلوب ترجمے میں بھی دکھائی دے گا. ترجمے میں دکھائی نہیں دے گا لیکن آپ کو جو آیت میں پتا ہوگا کہ سین اور صوفہ کا ڈفرنس کیا. عموماً ترجمہ اتنا ڈفرنس نہیں رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا یا وہ جان لیں گے بہت جلد.
اس طرح کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ کی بات ہے چونکہ یہ عالمون ہے، اور یہاں پہ تعلمون جو ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کی جمع کی، جمع مذکر کا صیغہ ہے، مخاطب کا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. ایک تو فعل کی یہ نشانی ہے، اس سے پہلے سین آتا ہے، یہ دیکھیں آپ نے پڑھا سا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. اب کانسنٹریٹ کریں پلیز باریک پوائنٹ سے ذرا. سوف تعلمون تو سوف آ گیا تو ہم نے کہا یہ فعل کی نشانی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ علامون، پیچھے ہم کیا کر کے آئے ہیں بلا؟ یہاں ہم نے آخر میں واو نون پڑھا ہے. اگر میں آل اتار دوں تو میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر واو نون تو دونوں کے آخر میں ہے، تو ہم پھر کیسے نشانی رکھیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوگی آخر میں آپ کو واو نون ملے لیکن اس سے پہلے یا ہے یا تا ہے. جیسے تعلمون کو اگر میں کنورٹ کر دوں تو یہ یعلمون بن جائے گا. یہ مؤمنون ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم ہے، پلورل ساؤنڈ ہے، جبکہ یہاں یا اور تا واو نون ہے آخر میں، لیکن سٹارٹنگ میں یا تا کا ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کیا کہ یہ فعل، ٹھیک ہے. اور اسی کو ہم اگر تعلمون میں کنورٹ کریں تو یہ آپ کے سامنے یہ بھی فعل ہے، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. شروع میں یا اور تا کا ہونا اور آخر میں واو نون کا ہونا، ادروائز تو پھر آپ اسم میں اور فعل میں کنفیوز رہیں گے. تو یہ اس کی نشانی ہے. وہ جانتے یا وہ جان لیں گے، اور تم جانتے ہو یا تم جان لو گے، وغیرہ وغیرہ کی سینس دے گا. اکارڈنگ ٹو جملہ دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے، پارٹیکل. ایسا بامانا لفظ جو خود اکیلے اپنا کوئی میننگ نہیں دے سکتا جب تک یہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، اسے حرف کہیں گے بیسیکلی. ایسا کبھی کبھی یہ لفظ کی فارم ٹائپ میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کتاب میز پر ہے، الکتاب علی المکتب. ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں حروف کے آپ کے پاس نعم، جی ہاں، فی، میں، قد، یقیناً، لا، نہیں، علا، پر، اور سوفا جو ہے وہ عنقریب کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آپ جب تک یہ اسم یا فعل میں کسی کے ساتھ جڑ کر نہ آئے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی اپنا معنی ہے. اسے کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر ہی اپنا معنی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے ایکسرسائز. اب آپ ذرا اس ایکسرسائز پہ فوکس کریں. اسم، فعل اور حرف میں ڈفرنس ہم نے کریٹ کرنا ہے، اور میں پوچھوں گی انہی سے جو ہینڈ ریز کریں گے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ بالکل ریڈی ہے. اچھا جی، فریدہ طارق شروع کریں. آپ بتائیں ستفعلون میں آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ میم سب سے پہلے سین آ رہا ہے، دوسرا اس کے شروع میں تا آ رہا ہے سین کے بعد، ہوں اور اینڈ پہ واو نون ہے، تو یہ فعل کی نشانی ہے ستفعلون. ٹھیک ہے. ایک اور بس کر لیں. یہ بتائیں کہ ما ان کیا لگ رہا ہے؟ میم اس کے اینڈ پہ تنوین ہے تو یہ اسم ہے. اسم ہے. مانا مانا پانی. پانی. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. تبسم جی آپ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گی کہ والعصر اور سوف یفعلون میں کیا فرق ہے؟ والعصر جو ہے یہ یہ قسم ہے زمانے کی. یہ ڈفرنس اس میں کس چیز کے لیے ڈفرنس؟ سوف یعلمون، یہ سوف یفعلون، اس میں وہ سوف آ گیا، یا آ گیا اور واؤ ہو گیا، تو یہ جی ان قریب وہ کر رہیں گے، تو یہ مستقبل جی. کا ہوگا. والعصر جو ہے تو اس کیا میں بنا یہ ہمارے پاس؟ نہیں، یہ بنا کیا؟ اسم فعل حرف میں سے کیا یہ بنا؟ فیل ہوگا، یہ فعل. فیل ہوگا نا. ہاں جی. جی. اب اگر میں اور واؤ کو ہٹا دوں اور العصر رہ جائے تو الاسر کیا ہاں جی، چاہتے ہیں؟ یہ اسم ہوگا نا، اس میں پھر وہ ہوگا نا، معرف باللام والا ہوگا. جی. والاسر اور معرف باللام میں ہماری جو ال ہے اس کو ال کیا کہتے ہیں؟ اور لام جی. ال ہے جو، کیا ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہے؟ ہاں جی، معرف باللام میں ال کو، حمزہ اور لام کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حمزۃ الوصل اور لام تعریف کے ہوں گے نا. ہاں جی. حمزہ وصل علام تعریف. صحیح. بارک اللہ فیک. فوزیہ جی آپ بتائیے جی، جی السماء اور سیکون میں فرق کیسے کریں گے؟ جی میم، السماؤ اس میں آ رہا ہے نا، الف لام یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ال آ رہا ہے جی. لیکن اس میں ہم پڑھا نہیں پڑے گا تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا. معنی کیا بنے گا؟ السماؤ آسمان، اور سیکون
या कून, जी मैम इसमें ये है कि ये फेल है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए कि कून है, ऊना का वर्ड तो आ रहा है, लेकिन शुरू में इसका सीन आ रहा है, और इसके फिर शुरू में ऊना से पहले या भी आ रहा है, तो ये इस चीज की निशानी है कि ये मुस्तकबिल है के लिए भी है और ये फेल है। और यकून सौफा यगफिरू को कैसे सौफा डिफाइन करेंगे? हमने ये भी फेल है, क्योंकि इससे पहले सौफा आ रहा है और ये उसके लिए है, दूर के लिए। ठीक है, मतलब दूर के लिए नहीं, थोड़ी देर बाद, मीन्स मतलब 10 दिन लगेगा तो जल्दी की बात है, और सौफा लगेगा तो थोड़ी देर में बाद वो काम होगा। ठीक है, करीब और बईद का मीनिंग दे रहा होगा। सही, जी मैम। ठीक है, सही। बारकाल्लाह फीक। हाँ जी शिमाना जी बताइए, अलल अर्शी में अला क्या है? पहले ये बताएं। जी मैम, अला जो है ये हरफ है पर। माना। पर मैम, अला पर, हम्म ऊपर। हम्म जी। और मैम अल जो अलिफ वसली है, ये हमजा वसली। और लाम जो है ये लाम तारीफ है। और ये हम्म इसम है, मारिफा है, अर्शी, अर्श तो पर। अर्श पर, तो हमारे पास इसम की तो पहले हम निशानी पढ़ के आखिर में तनवीन का होना और शुरू में अल का होना। जी मैम। एक और निशानी क्या जी आ मैम। गई इस मिसाल के तहत? जी मैम, एक तो मैम अल वाली है, और एक हम्म ही मैम आखिर में तनवीन की है। ठीक है, और तीसरी जी। निशानी यहाँ पर ये पकड़े कि इससे पहले हरफ जर का होना, तो ये इसम ही होगा, मरकब जी जारी बन गया। मैम। जी ठीक है, मैम, मुरक्कब इस, जारी। इसी तरह से वाल असरी में भी वाओ पहले आया है हर्फ के तौर पर, कसम है। असर के वक्त की कह लें, या इसमें जो है उसको उसको भी कह सकते हैं। जमाने। जमाने के खसारे की बात की गई ना, इंसानों की, जी मैम। तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, केवल असर का मीनिंग क्या बनेगा? असर की कसम है कसम। जमाने की। और जो जी हरफे जर है, तो ये भी इसम बन गया हमारा। जी। तो ये वाओ एक तो कसम, कसमिया भी है, कसम है जमाने की, तो और उसके बाद इसने आगे आकर उसको जेर भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया। अब मुझे बता, कद ज़हाबा, आपको क्या पता चल रहा है ये क्या है? मैम कद भी ये जो आपने बताया फेल है ये। हम्म और जहाबा गया, ये भी फेल जी है। जी। कद तो कद जहाबा शुरू में आ गया तो हमारा फिक्स हो गया कि ये फेल ही है, हालांकि हमें फेल ज़हाबा ही का है। मीनिंग पता भी है। हो गया। जी ठीक है, मैम। जी मैम। तो जी। कद ज़हाबा, इसका मतलब है वो जा चुका है या यकीनन हो चला गया। इस तरह से कद का जो मीनिंग है हम दो तीन तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जी मैम। चलो जी मैम। वो फिर हम जब फेल में जाएंगे तब देखेंगे। सही, बारकाल्लाह फीक। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, मिन अल्लाही, मिन और अल्लाह ही में बताइए, मिन क्या है और अल्लाह ही क्या है? जी मैम, मिन जी ये जो मिन हरफे जर हर्फ है, है। और इसकी वजह से ये अल्लाह जो इसम जलाला है। और इसने इसको मिन की वजह से अल्लाह ही लिखेंगे हम। जी और ठीक ये है, मैम सही। होगा मरकब अजाफी। नहीं, मिन ओ अल्लाह ही सॉरी मुरक्कब मैम, जारी बन जाएगा ना। मरकब जारी, ठीक है, हरफे जर। अल्लाह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ठीक है, अल यौम, जी। आज ये यौमुन से अल यौमु बन गया है। और लकद जी मैम। अलबत्ता तहकीक खलकना, पैदा किया हमने, तो ये भी लकद पहले आ गया है, तो ये क्या बन गया है? ये फेल में से कहें, ये हम कर चुके। क़यामत के आखिर में तनवीन आ रही है, तो ये नाउन है। ठीक है, और जी ये अगर आप नोट करना चाहें तो ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, कि ये हम इसको पी फॉर पार्टिकल के लिए, हर्फ के लिए, नून एन जो है वो नाउन के लिए है, और ये वी वर्ब के लिए है। ठीक है, ये ठीक है। हमारा हो जी गया, इसम की पहचान भी हमने कर ली। सही। अब जो है, हमने कहा कि इसम के जो चार फैक्टर हैं जिनको हम करते हुए चले आ रहे हैं, जिनमें हम जिन्स थॉरली कर चुके, अदद भी कर चुके, वुसअत को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साथ साथ हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एराब भी शुरू कर लेंगे। अब वुसअत में, वुसअत के एतबार से इसम को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, जिसमें एक अन-नकिरा है, आम इसम, और एक अल-मारिफा है, खास इसम। ठीक, तो एक ऐसा आम, कॉमन, गैर मरूफ, ठीक है, जो कि इतना जाना पहचाना ना हो, और गैर मुअय्यन, जो कि मुअय्यन भी ना किया गया, जैसे हम मारिफा को मुअय्यन कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं, जिसके आखिर में तनवीन हो। तनवीन कौन सी हो? दो पेश की, दो जबर की, दो जेर की आए अगर, उसे ऐसे इसम को फिर क्या कहते हैं? नकिरा कहते हैं। उर्दू में नकिरा अल्फाज का तर्जुमा करते हुए आमतौर पर एक, कोई, ऐसा, या कुछ के, या चंद के अल्फाज भी आते हैं, और इंग्लिश में ए या एन के बराबर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, एन एप्पल, एन एलिफेंट, और हम कहें आ बुक, इस तरह से। रसूल एक रसूल, जन्नत एक जन्नत,
اور جبل ایک پہاڑ. یہ آپ کے سامنے اس کا نکرہ کا ٹرانسلیشن آ گیا. اور معرفہ ایک کوئی بھی خاص اسپیسیفائڈ یا مخصوص چیز کا جو نام ہے جو کسی مخصوص شخص چیز یا جگہ کو دیا جائے. جیسے زیدن ایک نام ہے اور ہم نے علم میں سے ایکسپلور کیا. زینب نام ہے اور ہم نے کس کو علم میں دیکھا تھا اس کو. الجنت معرف باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور مکہ تو اس کے آخر میں ایک پیش لگی. آپ کو پتا ہے کہ جو نام ہوتے ہیں نا ان کے آخر میں شہروں کے ناموں اور ملکوں کے ناموں کے آخر میں تنوین نہیں لگتی, یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. تو ال کو مکہ تو پڑھیں گے. اور یا پھر زیدن جو ہے, زیدن کے ساتھ کیا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ ال نہیں کیا جا سکتا. ال کو مکہ یا زید کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ آلریڈی معرفہ ہے, مکہ بھی اور زید بھی, کیونکہ یہ پہلے سے معرفہ ہے. المکہ تو نہیں کریں گے, الزیدو بھی نہیں کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی معرفہ ہے, اسماء علم ہے, اس لیے ہم ان کو ان کے ساتھ ال نہیں لگا سکتے. پھر معرفہ کی ہمارے پاس 7 اقسام ہیں. ہر اسم کو ہم نکرہ سمجھیں گے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. اور معرفہ کی جو اقسام آپ کے سامنے وہ درج ذیل ہے. اسم علم, ٹھیک ہے, کسی شخص, خاص شخص, چیز یا جگہ کا ذاتی نام اسم علم کہلاتا ہے. جیسے جہنم ہمیں پتہ ہے کہ ایک آگ والی جگہ ہے. مصر جو ہے ایک ملک کا, کنٹری کا نام ہے, ایجپٹ. اور بلال جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. پھر ان کی اذان کی آواز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلال اپنی آواز سے, کیونکہ اذان دینے کے لیے ہے وہ استعمال کرتے تھے عموماً, اپنی آواز سے ہمیں راحت پہنچا. اور یہ وہ تب کہہ رہے ہوتے تھے جب انہیں اذان دینے کا وہ کہا کرتے تھے. بلال میں نے انہوں کہا نے کیوں کہا ہے؟ ہم نے بلال کیوں کیونکہ کہا؟ کیونکہ یہ منصرف ہے. بلال, خالد, عباس, یہ اپنے آگے جو ہے وہ تنوین لیتے ہیں. تنوین ہم صرف وہاں نہیں لگاتے تو بس سمجھیے جو ہمارے الف نون پہ اینڈ ہوتے ہوں. جیسے عمرانو, ٹھیک ہے, اور عدنانو, عثمانو, سلیمانو, جو الف نون پہ اینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مردوں کے ناموں میں تنوین نہیں لگتی. اور دوسری وہاں نہیں لگتی جو گولتا پہ اینڈ ہوتے ہیں. جیسے اسامتو, طلحتو, حمزاتو, ٹھیک ہے. اور یا پھر جو الف مکسورہ پہ اینڈ ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے, یحییٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے, ان پہ تنوین نہیں لگتی. وہ ہم نے انشاءاللہ اعراب جب شروع کرنی ہے نا تو غیر منصرف کی پوری لسٹ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو بلال ہے, خالد ہے, عباس ہے, علی ہے, ان کے آخر میں تنوین لگتی ہے. اور جن کے آخر میں نہیں لگتی ان کی خاص نشانیاں ہیں جن کو پھر ہم غیر منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی, ہاں جی. آخر میں الف نون پہ, ابھی موٹا موٹا بتا رہی ہوں, آخر میں الف نون پہ جو اینڈ ہو, آخر میں گولتا پہ جو اینڈ ہو, آخر میں الف مکسورہ پہ جو اینڈ ہو, ان تینوں کیٹیگریز میں تو الف بالکل نہیں لگے گا. باقی ہم پھر غیر منصرف میں اس کو پورا کور کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کے سامنے جب ہم نے معرف بالنام بنایا تھا, نکرہ اسم سے معرفہ, تو ہم نے یہ کہا کہ انگلش میں یہ دا کے برابر ہے. جیسے بقرۃ ایک گائے ہے, البقرۃ ایک مخصوص گائے ہو جائے گی. اور اگر ہم انگلش میں کہیں گے تو دا کا وہ کہہ دیں گے. کتاب ایک کتاب ہے تو الکتاب ایک مخصوص کتاب ہے, ٹھیک ہے. اور دا بک. تو اب جو ہے اہم نوٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ عربی کا ال انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ, جس طرح انگریزی میں جو ہے دا کا اسے مراد مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے جو ہم ایک کہیں, ایک اونلی ون کا وہ بھی ہو سکتی ہے, اور گائے کی پوری جنس بھی اس میں آ سکتی ہے. اسی طرح جب ہم انسان کہتے ہیں تو ون پرسن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ایک بندے کی, ایک انسان کی بات کر رہے ہیں. اور ساری کی ساری نسلیں انسانی بھی اس میں آ سکتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ الحمد میں نے کہا تھا کہ ہم, وہ ہے تو معرفہ, حمد سے الحمد, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. اسی طرح سے ایک گائے بھی مراد ہو سکتی ہے, اور ساری جو پوری گائے کی جنس میں انسان ایک بھی مراد ہو سکتا ہے, اور پوری نسل انسانی بھی اس میں آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد اسماء اشارہ ہے. ہاذا یہ کے لیے, ذالک وہ کے لیے, کسی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں جو لفظ, ان کو ہم اسماء اشارہ کہتے ہیں. اسی طرح سے الضمائر وہ ہیں جو کہ پرسنل پروناؤنس ہیں, جو وہ الفاظ ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, جیسے ہوا اور ہیا وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اسماء موصولہ ہیں, ان کو بھی ہم کوئک دیکھ لیتے ہیں. الذی مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے, اور اللاتی مؤنث کے لیے, یہ جو اور جس وغیرہ کی میننگ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جب آتے ہیں تو ان کے آگے بھی ایک جملہ موجود ہوتا ہے جس سے بات واضح ہوتی ہے, ان کو ریلیٹیو پروناؤنس بولتے ہیں. مضاف الی المعرفہ آپ کے لیے نئی ٹرم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے پوزیشن ٹو اے ڈیفینیٹ ناؤن,
جب کسی اسم نکرہ کو اسم معرفہ کے ساتھ نسبت دے دی جائے تو وہ اسم نکرہ بھی اسم معرفہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے بیتن ہے ہمارے پاس نکرہ اسم ہے ہاؤس، ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے وہ معرفہ ہے، معرفہ اسم ہے اسم جلالہ. جب ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے چونکہ اسم جلالہ یہ معرفہ اسم ہے، بیت کی کنسٹرکشن اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ بھی معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال آپ کو اس کو میننگ سے دماغ میں رکھیں. بیت اللہ کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا گھر، یہ مرکب اضافی ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑ رہا ہے، پوزیشن رکھ رہا ہے، تو یہ بھی معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے المنادہ. المنادہ میں کیا آ جاتا ہے؟ جس کو بلایا جائے. کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ اسم نکرہ جو ہے اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ولادن، کوئی ایک لڑکا ہوگا، جب اس سے پہلے یا لگ جائے گی تو ایک مخصوص لڑکا بن جائے گا، تو پھر تنوین نہیں رہے گی اس کے اوپر، یا ولادو بن جائے گا. بس ان کا خلاصہ ایک نظر کوئک دیکھ لیں. سمری ان سب کی یہ ہے. نمبر 1، اسماء علم جو ہے یا اسم العلم جس میں زید، مکہ وغیرہ کو ہم نے دیکھا. وارف اللام جو ال کے ذریعے معرفہ بنایا، جس میں لام لام تعریف ہے، حمزہ حمزہ وصلی ہے، ال کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. اسماء الاشارہ میں آپ دیکھیں ہاذا ذالک، ہاذا قریب کے لیے، ذالک دور کے لیے. الضمائر، اسماء ضمائر جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما وغیرہ. اسماء موصولہ جو کہ ریلیٹو پروناؤنس ہے، جو اور جس کا معنی دیتے ہیں، جیسے ہم نے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائے جو کہ کن کا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر مضاف الی المعرفہ، ایک نکرہ اسم کی جو نسبت ہے کسی معرفہ اسم کے ساتھ قائم کی جائے. جیسے بیتن کوئی بھی گھر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اس کے ساتھ لگ گیا تو بیت اللہ ہی بن گیا. تو اب وہ چونکہ معرفہ نام کے ساتھ جڑا ہے، اس کی پوزیشن بنی ہے، اس وجہ سے وہ معرفہ کہلایا جائے گا. کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم اسے پھر ہم کہیں گے. اور المنادہ آخر میں جس کو بلایا جائے تو وہ معرفہ بن جائے گا. کیسے؟ ولادن ایک نکرہ اسم ہے، اگر ہم کریں گے یا ولادو تو وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا.